یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے. ہم جہاں تک ممکن ہے یہ بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں تاکہ عوام بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ان اقدامات سے جہاں ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا ہے، وہیں معاشرے کے خوشحال اور صاحب حیثیت طبقات نے بھی یکساں طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے. اس غیر منصفانہ عمل کو روکنے کے لیے میں نے متعلقہ وزارتوں کو فوری ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایک ایسا جامع اور شفاف میکنزم تشکیل دیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ حکومتی ریلیف صرف ان افراد تک محدود ہو جو واقعی اس کے حقدار ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس ابتلا کے دور میں جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے، ہم قیمتوں میں اضافے کا یہ بوجھ خود اٹھا کر آپ کو اس کمر توڑ دباؤ سے حد المقدور محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہم سب بطور ایک قوم اپنے طرز زندگی میں احتیاط، توازن اور دانش مندی کو اپنائیں. ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا اور بے جا اور غیر ضروری اخراجات سے اجتناب کرنا ہوگا. اس سلسلے میں جہاں حکومت عوام کی سہولت کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے، وہیں اشرافیہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کار خیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کفایت شعاری اور سادگی مہم کا آغاز ہم اپنی حکومت سے کریں گے اور اسے سرکاری سطح پر پوری سنجیدگی کے ساتھ نافذ کریں گے. الحمدللہ آج یہ پالیسی نافذ العمل ہے. ہم نے اخراجات میں نمایاں کمی لاتے ہوئے قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا ہے. میں خود روزانہ کی بنیاد پر ان اقدامات کا جائزہ لے رہا ہوں تاکہ قوم کے ایک ایک روپے کو امانت جان کر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے اور بچت کی یہ رقوم عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ایثار اور قربانی کے جذبے کی جتنی ضرورت ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی. یہ جذبہ ہی ہے جو ہجوم کو قوم بنا دیتا ہے، پیکر خاکی میں جان پیدا کر دیتا ہے. اور شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. آئیں اسی جذبے سے سرشار ہو کر ہم موجودہ بحران سے نپٹنے کے لیے
اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں، سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور محروم طبقات کو وسائل کی فراہمی کا وسیلہ بن جائیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ خطے میں جاری جنگ کا جلد از جلد پرامن حل نکلے اور اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن کو ترقی، استحکام اور خوشحالی سے نوازے اور پوری امت مسلمہ کو درپیش آزمائش کو اپنی کمال مہربانی سے آسانیوں میں بدل دے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ قوم دا خطاب کرتے پس انہوں نے آکھیا وزیر اعظم دا پیٹرول مصنوعات دی قیمتاں نہ وداؤن دا اعلان خطے وچ جنگ دی صورتحال تے دنیا دی معاشرتی جڑا ہے او ادوال تے گل کیتی گئی۔ پیٹرول دی قیمت وچ 50 روپے اضافے دی تجویز دتی گئی سی لیکن میں مسترد کر دتی، جبکہ ڈیزل دی قیمت وچ 74 روپے اضافے دی تجویز دتی گئی۔ آکھیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف دی جانب تو آکھیا عالمی منڈی وچ تیل دیاں قیمتاں آسمان نال گلاں کردیاں پیاں نے، جبکہ اج دنیا غیر فعال صورتحال وچ تو چار عالمی منڈی دے وچ پیٹرول مصنوعات دیاں قیمتاں دے وچ ہوش ربا اضافہ ہویا۔ جی بالکل تمام دسیے وزیر اعظم شہباز شریف جڑا قوم نال خطاب کرتے پس انہوں نے آکھیا کہ انہوں نے پیٹرول مصنوعات دیاں قیمتاں نہ وداؤن دا اعلان کیتا ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ مینوں تجویز دتی گئی سی جڑا 74 روپے پیٹرول ودان دی قیمت، لیکن میں مسترد کر دتی۔